السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اب تک آپ کی خدمت میں المقدمۃ الجزریہ کے 14 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں اولاً مبادیات علم تجوید کے نام سے ایک مفصل بیان جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ علم تجوید کے تعلق سے تجوید کا ثبوت ادلہ اربعہ، فقہ اور اسی طرح سے جو ہے اقوال علماء سے پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کتاب کے تعلق سے اور مصنف کتاب کے تعلق سے یعنی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بہت سی باتیں پیش کی گئیں۔ پھر اس کے بعد اصل کتاب شروع کی گئی اور اس میں مقدمۃ الکتاب کا مفصل جو ہے بیان آیا۔ اب یہاں سے باب المخارج کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو مخرج کی ابتدا کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں جان لینی ضروری ہیں، تاکہ مخارج کے تعلق سے آپ کو علم میں بصیرت حاصل ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے پہلے سنی ہوگی، تو گویا کہ اس کا تکرار ہو جائے گا، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پہلی مرتبہ سننے میں آئیں گی۔ تو اس طرح سے یہ سبق جو ہے شروع کیا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ باب مخارج الحروف، مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور حروف حرف کی جمع ہے، اور باب کی جمع ابواب آتی ہے۔ مخرج کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو مخرج کے لغوی معنی آتے ہیں موضع الخروج، یعنی نکلنے کی جگہ۔ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف یعنی اصطلاح قراء میں جب مخرج کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الحیز المولد للحرف، الحیز المولد للحرف یعنی حرف کے پیدا ہونے کی جگہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے تعریف کی ہے مخرج کی، موضع ظہور الحرف وتمیزہ عن الغیر۔ اس لیے انہوں نے یہ تعریف کی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تولید و تخلیق صفات باری تعالی میں سے ہے، اس لیے الحیز المولد للحرف یہ تعریف بہتر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسے بدل کر کے یوں تعریف کی موضع ظہور الحرف وتمیزہ عن الغیر، یعنی حرف کے ظاہر ہونے اور حرف کے غیر سے ممتاز ہونے کی جگہ۔ لیکن جمہور نے الحیز المولد للحرف یہی تعریف کی ہے۔ رہا یہاں پر تولید و تخلیق والا مسئلہ، تو تولید و تخلیق گرچہ کی حقیقتاً صفات باری تعالی میں سے ہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے مجازاً المولد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم باپ کو والد، ماں کو والدہ کہتے ہیں، یعنی پیدا کرنے والے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پیدا کرنے والے وہ تو نہیں ہیں، حقیقتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو پیدا کرنے والی ہے، لیکن والد اور والدہ ہم جو ہے ماں باپ کو بولتے ہیں۔
تو اسی طرح سے یہاں پر بھی الحیز المولد للحرف میں بھی مجازن استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ اکثر لوگوں نے الحیز المولد للحرف کہا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے موضع ظہور الحرف و تمیزہ عن الغیر۔ مخرج کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ مخرج کی دو قسمیں ہیں، محقق اور مقدر۔ مخرج محقق اس مخرج کو کہا جاتا ہے جس میں آواز کے رکنے کی تعیین کی جا سکے، یعنی حرف کی آواز کسی متعین جگہ پر رکتے ہوئے محسوس ہو، ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو، اسے کہا جاتا ہے مخرج محقق۔ جیسے حلق، لسان اور شفتین ہیں کہ یہ تینوں کے اندر آواز کے رکنے کی تعیین کی جاتی ہے کہ حرف کی آواز فلاں حصے پر، جیسے حلق میں ہے تو کہتے ہیں اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق، زبان کی جڑ، زبان کا بیچ، اس طرح سے اپنے آپ بولتے ہیں۔ تو مخرج محقق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مخرج میں حرف کی آواز کے رکنے کی تعیین کی جا سکے اسے کہا جاتا ہے مخرج محقق۔ اور مخرج مقدر کہتے ہیں جس مخرج میں حرف کے رکنے کی آواز کا تعین نہ ہو سکے، یعنی آواز کے رکنے کی تعیین نہ کی جا سکے، ٹھہرتی ہوئی آواز محسوس نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے مخرج مقدر، جیسے جوف اور خیشوم۔ مخرج اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو دو حصوں میں منقسم ہے، چاہے وہ مخرج محقق ہو یا مقدر۔ اصولی طور پر یہ جو ہے مخرج محقق اور مقدر یہ جو ہے دو قسموں میں منقسم ہے، ایک مخارج کلیہ اور دوسرے جو ہے مخارج جزویہ۔ مخارج کلیہ وہ بڑے بڑے مخرج ہیں جن میں چند چھوٹے چھوٹے مخرج ہوں۔ ایسے مخرج جو ہے 5 ہیں، حلق، زبان، ہونٹ، جوف اور خیشوم۔ اور مخارج جزویہ وہ چھوٹے چھوٹے مخرج ہیں جن سے ایک یا ایک سے زائد حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو مخرج محقق اور مخرج مقدر، اسی طرح سے مخارج کلیہ اور مخارج جزئیہ آپ کے سامنے آئے۔ مخارج کلیہ جو ہے وہ بڑے مخارج ہیں جن میں کئی مخرج جو ہے شامل ہوتے ہیں، اور وہ ہے حلق، لسان، شفتین اور جوف و خیشوم۔ اور مخارج جزویہ وہ مخارج کہلاتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے مخرج ہوں اور جن سے ایک یا ایک سے زائد حرف پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مخارج جزویہ۔ بہرحال آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سانس سے آواز بنتی ہے اور آواز سے حرف بنتا ہے۔ سانس سے آواز اور آواز سے حرف بنتا ہے، اس لیے ہمیں سانس، آواز اور حرف کی تعریف بھی جاننی چاہیے۔ سانس کو نفس کہا جاتا ہے، آواز کو صوت اور حرف کو حرف۔ تو نفس، صوت اور حرف کے لغوی اور اصطلاحی معنی جان لیں۔ نفس کے لغوی معنی آتے ہیں سانس، اور اصطلاح میں نفس کہا جاتا ہے الہواء الخارج من داخل الرئۃ متصاعدۃ الی الفم، یعنی پھیپھڑوں سے نکل کر منہ کی طرف چڑھنے والی ہوا۔ دوبارہ سن لیں، الہواء الخارج من داخل الرئۃ متصاعدۃ الی الفم، یعنی پھیپھڑوں سے نکل کر منہ کی طرف چڑھنے والی ہوا، اس کو کہا جاتا ہے نفس اور سانس۔ صوت کے لغوی معنی آواز، بالکل مشہور ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے ہواء یتموج بتصادم الجسمین، ہواء یتموج بتصادم الجسمین،
यानी दो जिस्मों के टकराने के सबब बुलंद होने वाली हवा, उसको कहा जाता है सौत और आवाज। हर्फ के लुग़वी माना किनारा। इस्तिलाही तारीफ है सौतुन मुअतमिदुन या सौतुन यअतमिदु अला मक़तइन मुहक्ककिन औ मुक़द्दरिन। सौतुन मुअतमिदुन अला मक़तइन मुहक्ककिन औ मुक़द्दरिन, यानी किसी मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पर रुकने वाली आवाज़, उसको कहा जाता है हर्फ। खुलासे कलाम ये हुआ कि बिला कस्द तबई तौर से फेफड़ों से निकलने वाली हवाएं गैर मसमू नफस और सांस कहलाती है। वही हवा जब तसादुमे जिस्मैन के सबब बुलंद हो तो सांस कहलाती है, और यही आवाज जब किसी मखरज पर ठहर जाए तो उसे हर्फ कहा जाता है। यानी बिला कस्द तबई तौर से निकलने वाली हवाएं गैर मसमू का नाम नफस और सांस है, और तसादुम जिस्मैन की वजह से बुलंद हो तो उसे जो है सौत और आवाज़ कहते हैं, और यही आवाज़ जब किसी मखरज मुहक्कक या मुक़द्दर पर ठहर जाए तो उसे जो है हर्फ कहा जाता है। यहाँ पर चलते चलते एक बात ये समझ ली जाए कि हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं। हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं, यानी हर्फ की वजह तस्मिया क्या है। तो हर्फ को हर्फ इसलिए कहते हैं कि आपने पढ़ा है कि हर्फ के लुग़वी माने आते हैं किनारे के। तो हर्फ को हर्फ कहने की वजह यह है कि हर हर्फ का मुसम्मा उसके शुरू और किनारे पर होता है। मसलन आपको अगर कहना है जीम, तो आप उसमें जो है अदा करते हैं 3 हर्फ, जीम या मीम, इस तरह से लिखा भी जाएगा तो 3 हर्फ लिखा जाता है, लेकिन मुराद जो है सिर्फ जो है जीम है। तो इसलिए हर्फ को हर्फ कहा जाता है कि हर हर्फ का मुसम्मा उसके शुरू में होता है, इसलिए जो है उसे हर्फ कहते हैं। अलबत्ता इस कायदे कुल्लिया से अलिफ और हमजा जो है मुस्तस्ना है, क्योंकि अलिफ ये हमजा से शुरू होता है और हमजा जो है ये हा से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि अलिफ और हमजा मुस्तस्ना जो किया गया है, तो इसलिए कि अलिफ को हमजा से शुरू किया जाता है और हमजा को हा से। तो सवाल यह है कि अलिफ को हमजा से क्यों शुरू करते हैं। तो जवाब होगा कि इब्तिदा बिस्सुकून के मुतअज़्ज़र होने की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि अलिफ हमेशा साकिन ही होता है, अलिफ मुतहर्रिक हो ही नहीं सकता। तो इब्तिदा बिस्सुकून के मुतअज़्ज़र होने की वजह से अलिफ को हमजा से शुरू किया जाता है। तो सवाल करने वाले ने सवाल ये किया कि अगर इब्तिदा बिस्सुकून से बचना ही मकसद है, यानी इब्तिदा बिस्सुकून का ताज़्ज़ुर यही अगर उसकी वजह है, तो हमजा से ही क्यों शुरू करते हैं, किसी दूसरे हर्फ से भी शुरू कर सकते थे और इब्तिदा बिस्सुकून से जो है बचा जा सकता था। तो जवाब ये है कि आपकी बात बिल्कुल जो है सही है कि दूसरे हर्फ से भी अगर उसे शुरू करते हमजा के बजाय, तब भी जो है इब्तिदा बिस्सुकून से बच सकते थे, लेकिन चूंकि अलिफ और हमजा में मुनासबत पाई जाती है, इस वजह से अलिफ को हमजा से शुरू किया गया। चुनांचे बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि हमजा अलिफ से जो है बदल जाता है, जैसे आमन असल में था अमन, दूसरे हमजे को अलिफ से बदला गया, आमन बनाया गया। तो हमजा जो है अलिफ से बदलता है, इस वजह से उसमें एक तरह की मुनासबत पाई जाती है, इस वजह से अलिफ को हमजा से शुरू किया गया। तो जो है मोतरिज बिल्कुल तैयार बैठा था कि अच्छा आप इसमें तो निकल गए, अब ये बताइए कि हमजा को हा से क्यों शुरू करते हैं और हमजा की असल क्या थी। यहाँ तो इब्तिदा बिस्सुकून की कोई जो है ताज़ुर की कोई बात नहीं थी, तो हमजा को हा से क्यों शुरू किया गया और उसकी असल क्या है।
تو جواب یہ ہے کہ حمزہ کی اصل امزہ تھی، حمزہ اصل میں امزہ تھا، حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا، کیونکہ کلام عرب میں حمزہ کو ہا سے اور ہا کو حمزہ سے بدلنے کا عام رواج ہے۔ حالانکہ اگر قیاساً دیکھا جائے تو اگر یہی وجہ ہے کہ ہر حرف کا مسمى اس کے شروع میں ہے تو حمزہ کو اگر امزہ ہی رہنے دیا جاتا تو کوئی تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال تو یہ دو حرف جو ہے اس قاعدے کلیہ سے مستثنی تھے، الف اور حمزہ، کیونکہ الف حمزہ سے اور حمزہ ہا سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو ہے اصول مخارج سمجھتے ہیں کہ اصول مخارج کتنے ہیں، کون سے ہیں، نیز یہ کہ کس میں کتنے مخرج ہیں اور ان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ بہت جامع سوال ہے اور اس میں 4 اجزاء ہیں اس کے۔ سوال یہ ہے کہ اصول مخارج کتنے ہیں، دوسرا یہ سوال ہے اس میں کہ کون کون سے ہیں، تیسرا سوال یہ کہ کس میں کتنے مخرج ہیں اور ان مخارج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آپ سنیے کہ اصول مخارج عند الجمہور، جمہور علماء کے نزدیک جو ہے 5 ہیں، حلق، لسان، شفتین، جوف اور خیشوم۔ حلق، لسان، شفتین، جوف اور خیشوم۔ حلق اس میں 3 مخرج ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ لسان اس میں جو ہے 10 مخرج ہیں اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ شفتین میں 2 مخرج ہیں اور اس سے 4 حروف نکلتے ہیں۔ جوف دہن میں 1 مخرج ہے اور اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم اس میں بھی 1 مخرج ہے اور اس سے نون اور میم بحالت غنہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے 5 اصول مخارج جو بیان کیے گئے، حلق، لسان، شفتین، جوف اور خیشوم، یہ جو ہے جمہور علماء کے نزدیک ہے۔ علامہ ابو شامہ نے ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ کا کنارہ اور باطن لب کو چھٹا اور مستقل اصول شمار کیا ہے، کیونکہ وہ نہ تو کامل طور سے لسانی ہے اور نہ کامل طور سے شفوی ہے۔ بہرحال یہ ان کا خیال ہے اور انہوں نے یہ چھٹا اصول بیان کیا ہے، اور لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہی 5 ہیں، حلق، لسان، شفتین، جوف اور خیشوم۔ حلق میں 3، اس سے 6 حروف، اور لسان میں 10 مخرج، اس سے 18 حروف، شفتین میں 2 مخرج اور اس سے 4 حروف، اور جوف دہن میں 1 مخرج، اس سے 3 حروف مدہ، اور خیشوم میں 1 مخرج، اس میں جو ہے اس سے نون اور میم بحالت غنہ ادا ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ جہاں کہیں باب المخارج قائم کیا جاتا ہے، مخارج حروف کا باب قائم کیا جاتا ہے اور مخارج حروف بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے حروف اصلیہ عربیہ فصیحہ۔ حروف فصیحہ اصلیہ اور عربیہ مراد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ حرف کی 2 قسمیں، حرف اصلی اور حرف فرعی۔ حرف اصلی جس کا مخرج معین اور مستقل ہو، جیسے الف سے لے کر کے یا تک کے حروف ہیں کہ ان کے لیے معین اور مستقل مخرج ہے، اس کو کہا جاتا ہے حروف، ان کو کہا جاتا ہے حروف اصلیہ۔ اور حروف فرعیہ وہ ہیں جن کا معین اور مستقل مخرج نہ ہو بلکہ 2 مخرجوں کے درمیان جو ہے متردد ہو۔ چنانچہ صاحب خلاصہ نے بیان کیا تھا وَهُوَ أَصْلِيٌّ إِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ مُعَيَّنٌ مُسْتَقِلٌ وَإِنْ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ فَهُوَ فَرْعِيٌّ، یعنی اگر جو ہے 2 مخرجوں کے درمیان متردد ہو تو اسے حرف فرعی کہا جاتا ہے، اور اگر جو ہے اس کا متعین اور مستقل مخرج بیان کیا جائے، مستقل مخرج ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے حروف اصلیہ۔ بہرحال آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں بھی کسی باب المخارج میں جب جو ہے مخرج بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے حروف اصلیہ عربیہ فصیحہ۔ اب جو ہے حروف اصلیہ عربیہ فصیحہ کتنے ہیں
ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، جو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں آپ کو بتلایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔